بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك خير وأحسن تأويلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصى الله. وقال: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، باحوصلہ نوجوانوں، گھروں میں بیٹھی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، دنگھی ایک مردم خیز خطہ ہے. یہاں جب بھی میں آتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ جب مسافر تھک ہار کر کوئی گھر پہنچتا اور سکون سے حاصل ہوتا ہے. یقین جانیے 9 دسمبر سے یہ اصلاحی دورہ شروع ہوا اور آج 20 دسمبر 40 دن کا چملہ پورا ہوا. اور جو تھکاوٹ تھی اللہ کا فضل ہے کہ آپ سے مل کر کے وہ تھکاوٹ دور ہو. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنگھی کے لوگوں کو دیکھ کر اور یہاں کی تحریک، یہاں کی علمی سرگرمی، تنظیمی محنتوں کو دیکھ کر ہمیشہ میں شعر پڑھا کرتا ہوں کہ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنگھی وہ گاؤں ہے جب ہندوستان کا کوئی حق پرست مورخ ہندوستان کی تاریخ اور جھارکھنڈ کی علمی سرگرمیوں کو لکھنے کی کوشش کرے گا اور اس میں دنگھی کا تذکرہ نہیں آئے، گورگاؤں کا تذکرہ نہیں آئے تو اس کی تاریخ ناقص اور ادھوری سمجھی جائے گی. یہاں کے اکابرین کا تذکرہ میں سنتے رہتا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے زمانے میں سنا، امامت شریعہ کے زمانے میں سنا کہ حضرت مولانا جلال الدین صاحب جو بڑے عالم دین تھے، قرآن بڑا ادارہ قائم کیا. حضرت مولانا علاء الدین صاحب جن کے فرزند جناب حافظ حامد الغازی صاحب یہاں موجود ہیں اور جناب مولانا نیاز ندوی اور پروفیسر مسعود صاحب. میرے محترم، یہاں کے مولانا حبیب احمد صاحب کا بھی میں نے تذکرہ سنا ہے. حبیب عالم جن کی بڑی ہستیاں تھیں یہاں پر. میرے محترم، مجھے کہنے نہ دیجیے کہ آج بھی اس مٹی کے اندر نمی ہے اور آج بھی اس وقت کے نمونے اسلاف کی شکل میں حضرت مولانا عبد الغفور رحمانی، حضرت مولانا نجم الحسن رحمانی اور دیگر علماء کرام جو پرانے اسلاف کی یادگار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. اور موجودہ نوجوانوں میں جناب مولانا قمر الزمان ندوی، جناب مولانا شمس پرویز مظاہری، یہ وہ سلسلہ جاری ہے. خدا کی قسم اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ قیامت تک اس آبادی میں علم زندہ رہے گا. لوگوں، آج آپ دوسرے ملکوں کا جائزہ لیجیے، کوئی پیدل سلطان قوم کا نعرہ لگا دے، لیکن آج ہماری دھرتی میں ہمیں یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ آج دنگھی کے گاؤں میں ایک پشت سے نہیں بلکہ 3-4 پشتوں سے علم کا سلسلہ باقی ہے اور تسلسل زندہ ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، امامت شرعیہ کیا چیز ہے؟ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دارالعلوم دیوبند میں جب تشریف لاتے ہیں پاکستان سے، استاد محترم حضرت مولانا ریاست علی بجنوری صاحب نے فرمایا تھا رحمت اللہ علیہ نے اناؤنسری کرتے ہوئے، جب
کوئی مہمان دارالعلوم کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں تو ان کے سامنے میں دارالعلوم کی خدمات بیان کرتا ہوں۔ آج ایک ایسے مہمان ہمارے بیچ ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مہمان ہی دارالعلوم کا تعارف کرا دے۔ دیکھیے وہ گاؤں ہے، یہاں میں امارت شریعہ کا تعارف کراؤں۔ دیکھیے کہ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ امارت شریعہ کی کیا تاریخ ہے۔ 1917 عیسوی کی تاریخ کو یاد کیجئے، جب بانی امارت شریعہ حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ سبحانیہ الہ آباد کی سرزمین کو الوداع کہہ کر پٹنہ آتے ہیں اور لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ ہندوستان آزاد نہیں ہوا ہے، لیکن آزادی کی گھنٹی بج چکی ہے، مغلیہ سلطنت کا زوال ہو چکا ہے۔ ہندوستان میں کوئی اسلامی قلعہ نہیں جو مسلمانوں کی رہنمائی اور رہبری کر سکے۔ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ انجمن علماء بہار کی بنیاد ڈالتے ہیں اور دہلی کا سفر کرتے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم ہند سے ملاقات ہوتی ہے اور انجمن علماء بہار کا خاکہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا سجاد، انجمن علماء بہار کیوں، انجمن علماء ہند قائم ہونا چاہیے۔ نبی پورے عالم کے لیے ہے، قرآن پورے عالم کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور جو تنظیم دین کے نام پر قائم ہو وہ ریاست کی تنظیم، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ انجمن کا لفظ ہٹائیے، اس کے شروع میں جمعیت کا لفظ جوڑیے۔ دراصل جو سب سے بڑی تنظیم کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ان کے محرک اول اور بانی مبانی حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے کوئی سربراہ اعلیٰ ہونا چاہیے، دینی رہنما اور امیر الہند منتخب ہونا چاہیے۔ بات شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی پر جا کر ٹک جاتی ہے۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جیل سے واپس آیا ہوں، میرے جسم پر ہڈی اور چمڑے کے بیچ میں گوشت کا کوئی لوتھڑا نہیں ہے، مجھے امیر الہند بنا کر کیا کرو گے؟ مجھے لے چلو ہندوستان کے کسی کونے میں، جس کو تم امیر الہند منتخب کرو گے ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت عمارت کرنے والا کوئی شخص ہوگا، وہ مولانا محمود حسن دیوبندی ہوگا۔ لوگوں، 1919 عیسوی میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی فکر تعمیر ہوتی ہے کہ ایک امیر شریعت ہونا چاہیے، ایک امیر الہند ہونا چاہیے۔ 1921 عیسوی میں مولانا مکرم آزاد سے رانچی کے جیل میں ملاقات کرتے ہیں، جس کو انگریز نے نظر بند کر دیا تھا، اس کو شنید ہوتی ہے، تاریخ طے ہوتی ہے، مقرر ہوتی ہے کہ امارت شرعیہ قائم ہونا چاہیے۔ چنانچہ پتھر کی مسجد جو محلہ ہے پٹنہ کے سرزمین پر، وہاں پر علماء دیوبند جمع ہوتے، سنی علماء جمع ہوتے، شیعہ علماء جمع ہوتے، امامت اہل حدیث کے علماء جمع ہوتے، علماء صادق پور جمع ہوتے، مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ جمع ہوتے، اور ساتھ ہی ساتھ سجادہ نشید خانقاہ مجیبیہ فلواری شریف کے لوگ جمع ہوتے۔ بات چلتی ہے اور حضرت مولانا مکرم آزاد کی صدارت میں امارت شریعہ جیسی تنظیم قائم ہو جاتی ہے اور امیر الہند حضرت مولانا بدر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ مقرر ہوتے ہیں، اور انگریز کو پتہ چلتا ہے کہ مولانا بدر الدین قادری امیر شریعت منتخب ہوئے ہیں۔ انگریز ان کو خطاب دے رہے ہیں جا کر کے کہ شمس العلماء کا خطاب آج ملتا ہے نا، بھارت رتن پدم شری ایوارڈ مولانا بدر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ مولانا بدر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گولیاں نشید دین کا خادم ہوں، مجھے اس خطاب کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم، امارت شریعہ کی بنیاد اینٹ پتھر پر نہیں، قرآن و حدیث پر ہے، اخلاص پر ہے۔ حضرت مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس میں کون سے شعبے قائم کیے جائیں۔ آج ایک انجمن دیکھ کر کے سینکڑوں انجمن کو قائم کر لینا آسان، ایک اکیڈمی کو دیکھ کر دیگر اکیڈمی کو قائم کر لینا آسان، ایک درخت کو دیکھ کر کے
دیگر ٹرسٹ کو قائم کر لینا آسان، ایک مدرسے کو دیکھ کر، ایک مکتب کو دیکھ کر 1000 مکاتب کی بنیاد قائم کر لینا آسان، لیکن جس وقت امارت شریعہ قائم ہوا تھا کوئی خاکہ سامنے نہیں تھا۔ حضرت مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک پیش کی کہ جس طریقے سے ایک امام کے پیچھے ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، مسجد کی باہر والی زندگی بھی ایک امیر شریعت کے ماتحت زندگی گزارتے ہیں۔ میرے محترم، آپ نے دیکھا کہ 1400 سال پہلے پیغمبر اعظم الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر کیا امور انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، دارالفتہ میں بیٹھ کر فتویٰ لکھ رہے ہیں، دارالقضا میں بیٹھ کر فیصلے صادر فرما رہے ہیں، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے بیت المال کا نظام چل رہا ہے۔ مسجد نبوی کے ستون میں ایسے مجرم کو باندھے جا رہے ہیں جنہوں نے جرم کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ مسجد نبوی جس کے گوشے میں وہ لوگ جو میدان جہاد سے زخم خوردہ لائے جاتے تھے ان کی مرہم پٹی بھی کی جا رہی تھے۔ لوگوں، آج آپ امارت شریعہ کا جائزہ لیجیے کہ امارت شریعہ فلوانی شریف کے اندر آج شعبہ تعلیم بھی ہے، شعبہ دارالفتہ ہے، دارالقضا ہے، شعبہ بیت المال ہے، شعبہ تحفظ المسلمین ہے، شعبہ دعوت و تبلیغ تنظیم اور اسی طریقے سے شعبہ اصلاح معاشرہ، شعبہ بیت المال، یہ سارے نظام على منهاج النبوة اور 1400 سال پہلے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا تھا۔ آج وہ سارے ادارے امارت شریعہ کے لیے موجود ہیں۔ میرے محترم، جب امارت شریعہ قائم ہوا، حضرت مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی جگہ دعوت و تبلیغ اور تنظیم کا کام کیا، لوگوں کو پیغام دیا کہ لوگوں، جس طریقے سے ایک امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، ضرورت یہ ہے کہ مسجد کی باہر والی زندگی میں ایک امیر شریعت کے مطابق ماتحتی میں زندگی گزارا جائے۔ اور میرے محترم، اپنے اس علاقے کا بھی دورہ کیا تھا، وہ گاؤں اور یہ محکمہ اور یہ دگی اور یہ کھٹنے، اس علاقے کا حضرت مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ بانی امارت شریعہ نے دورہ کیا تھا۔ ان کے رفیق دار جو اس دورے میں مسلمان کے ساتھ رفیق تھے، ہمارے نانا محترم الحاج حضرت مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گورگاں کا بھی نام آتا ہے۔ اپنے علاقے میں جو دینی بیداری ہے، یہ سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی، گھٹنا سے نیچے کرتا اور کفنا سے اوپر پائجامہ اور تہمت، یہ در حقیقت انہیں حضرات اکابرین کی محبوبیت ہے۔ جگہ جگہ مساجد، جگہ جگہ مدارس، مکاتب اور دینی شعور جو آج دیکھ رہے ہیں پورے علاقے کے اندر، یہ فکر سجاد اور فکر امارت شریعہ کی تحریک۔ میرے محترم، حضرت مولانا سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم دین تھے، کیفیہ بسندرائی کے رہنے والے۔ آج سے 15 سال پہلے جب امارت شریعہ کا دورہ ہوا تھا، مولانا سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے علاقے میں جو نظام عشر و زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ ہے، جو شرعی امور ہے اور بیت المال میں رقم بھیجنے کا جو اسلوب اور دستور ہے، یہ در حقیقت فکر امارت شریعہ اور فکر سجاد۔ لوگوں، تار کی بیچ کوئی اور بناتا، کھاتا کوئی اور ہے، جو تار روکتا ہے بہت کم یہ ہے کہ وہ کھا لے۔ آج کیا سمجھتے ہیں یہ ایک دن کی محنت ہے؟ نہیں، 100 سال کی محنت ہے۔ چمپارن کی سرزمین پہ مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے ہیں، وہاں کے لوگ منتظر ہو رہے ہیں، مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ پلیٹ فارم قائم کر دیتے ہیں اور وہاں پر قیام پذیر ہوتے ہیں۔ وہ گورکھپور کے پنڈت مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے ہمیں نشر کرا رہے ہیں اور ان کو دین سے منحرف کر رہے ہیں۔ مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر گھر سے تار دیا، ٹیلی فون نہیں، تار۔ یہ گھر میں اکلوتا بیٹا حامد سجاد بیمار ہے، اولاد کے بھی کوئی حضور ہوا کرتے ہیں، آئیے گھر بیٹے کی زیارت کیجیے، علاج کرائیے۔ حضرت مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے تار میں جواب دیا کہ یہاں پر 1000 لوگوں کے ایمان کا مسئلہ اور میرے گھر پر ایک بچہ کی جان کا مسئلہ ہے، اور جان کی حفاظت، ایمان کے حفاظت کا مسئلہ اگر سامنے آ جائے تو پہلے ایمان کی ہم حفاظت کریں گے، پھر جان کی حفاظت کریں گے۔
جان کے محافظ اللہ ہے۔ میرے محترم دوسرا کہا جاتا ہے کہ بیٹے کی لمبی سانس چل رہی ہے، آیت بن حصہ شریف بہار شریف، اور اپنے بیٹے کی خبر لیجیے۔ مولانا علی امام نے لکھا ہوا ہے کہ مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ چمپارن کی سرزمین سے رفتے سفر باندھتے ہیں، گھر کے تحلیف پر قدم رکھتے ہیں، ان کے گاؤں والے، ان کے رشتے دار، ان کے اقربا، اس سماج کے لوگ ان کے بیٹے کو قبرستان میں دفن کر کے واپس آتے ہیں۔ لوگوں تقریب ایسی نہیں کرتی، ادارے کی تعمیر ایسے نہیں ہوتی، تقریبی ذہن کو لائیے، تعمیری ذہن پیدا کیجیے۔ میرے محترم آج اگر ہم قربانی پیش کریں گے تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں ہمیں یاد کریں گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ یہ کون تھے؟ امام شریعہ کی بنیاد میں شریک تھے۔ حضرت مولانا علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے محمد علی جاؤ منگیر، بھاگلپور، گوڈا، جہاں کے لوگ قادیانی بن رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مولانا علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں بھاگلپور اور منگیر کی سرزمین پر اور قادیانی سے مناظرہ کرتے ہیں۔ قادیانی کو بھی جانکار پڑھاتے، میں اسے علماء نہیں کہتا، علماء جو ہوں گے جن کے کلیجے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قادیانی کے مناظرہ کرنے والے آتے۔ دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری اور ان کے ساتھ اہل حق کے علماء اصول کی شکل میں آتے۔ جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر کی سرزمین پر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں اور مناظرہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین اگر یہ طبقہ قادیانی ہو گیا تو بھاگلپور اور منگیر اور یہ کہلگاؤں جو گوڈا سے قریب کے لوگ ہیں، بہت سارا خطہ مسلمان ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ انہوں نے دعا کی سجدے میں، اور جب انہیں کشف ہو گیا کہ قادیان کے لوگ جو مناظرہ کرنے والے تھے واپس جا چکے اور علماء دیوبند کی جیت ہو چکی ہے، اس وقت سر اٹھاتے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے علماء کرام کی خدمات کو قبول کیجیے، ان کی محنت کو اجاگر کیجیے۔ انہوں نے جو بنیاد ڈالی ہے اس میں ہم پانی ڈالنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ادارے پھیلتے پھولتے چلیں گے۔ امارت شریعہ کا دارالفتہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر فتویٰ دے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ آیت مذکور ہے، یسألونک عن الأحلة یسألونک عن المحیض ویستفتونک فی النساء یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الطلاق۔ لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، لوگ آپ سے مسائل دریافت کرتے ہیں، لوگ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے ان کا یہ جواب، کہہ دیجیے ان کا یہ جواب، کہہ دیجیے ان کا یہ جواب۔ ایک صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر، دو نوجوان بچے کو لے کر کے حضور سے فرماتی ہے، یا رسول اللہ میرے شوہر ان بچوں کے بعد آپ کے ساتھ غزوے میں گئے اور وہاں پر شہید ہو گئے۔ میرے محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے مال پر ان کے چچا نے قبضہ کر لیا ہے، کوئی صورت نکال دیجیے، ہماری پرورش کیسے ہو، کیسے ہم کو جائیداد ملے، کوئی نتیجہ تو پیش کیجیے، مسئلہ بیان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹپٹ مسئلہ نہیں بتایا۔ آج اگر جملہ کے مفتی ہوتے تو فوراً جواب دیتے ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پوری کائنات کا علم دیا گیا ازل سے لے کر ابد تک، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اے محمد رب زدنی علما کا پھر دکھتا ہے، علم میں برکت ہو۔ میرے محترم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا۔ زمانے جاہلیت میں ترکے میں صرف بیٹا بھی حصہ کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ صادر فرمایا کہ قرآن
طریقے سے بیٹا کے لیے لڑکا کے لیے ترکے میں حصہ ہے، لڑکیوں کے لیے بھی حصہ ہے، خام کو تھوڑا ہوا حصہ اور ہر ایک کا حصہ مقرر ہے۔ اور فرمایا سعد بن ربیع کے بھائی کو کہہ دو کہ یتیموں کے مال پر اور بیواؤں کے مال پر جو قبضہ جمع رکھا ہے اس کو چھوڑ دے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو، غریبوں کے مال کو، بیواؤں کے مال کو ناحق اور ظلم کے طریقے پر کھاتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ جہنم کا انگارہ اپنے پیٹ میں ڈال کے لیں۔ لوگوں آج ہم پر زکات فرض ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، دکھی بات یہ کر رہا ہوں۔ یہاں کے لوگ دیندار ہیں، کوئی بڑا ادارہ ہندوستان کا نہیں جہاں کے محسن آج کے آرادی نہیں آتے۔ آج بھی ماشاءاللہ ہمارے بیچ میں دارالعلوم دیوبند کے مبلغ حضرت مولانا محمد شہروز عالم یہاں۔ میں اپنی بات کہتا ہوں کہ آج ہم زکات کو کھا لیتے ہیں، یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں، سرکار کے مال کو کھاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں فرمایا جو یتیموں کے مال کو ناحق طریقے پر کھاتے ہیں گویا کہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈالتا ہے۔ اور پھر لمبی سورت آتی ہے آیت میراث، اور لمبی آیت اس کے بعد ایک اور آیت فرمایا جس میں یہ ہے کہ ایک لڑکا کا حصہ دو لڑکی کے عزت علی اس کو اور فرمایا کہ اگر لڑکا نہیں ہے صرف دو لڑکی ہے تو دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو اسے 2/3 مال ملے گا۔ حضرت سعد بن ربیع کی اہلیہ کا جواب مل گیا کہ اے سعد بن ربیع کی بیوی، تیرے پاس 2 بچیاں ہیں، تو بیوہ ہے، بچیوں کو 2/3 مال ملے گا۔ تم بیوہ ہے سعد بن ربیع کی، تجھے بھی حصہ ملے گا، اور ان کے چچا سے کہہ دو کہ شریعت نے اسے محروم نہیں رکھا ہے، ان کو بھی مال ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں، اپنے اس علاقے کے اندر لوگ کہتے ہیں نا کہ کوتیالی اور پھر لمبی آیت جو نازل ہوئی جنت کی بشارت، جو لوگ اسلامی قانون، اسلامی نظام میراث پر عمل کرتا ہے اور اس میں تکبر نہیں کرتا، مکمل طور پر زندگی گزارتا ہے، اسلامی شریعت نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے جن کے نیچے سے چشمے جاری ہو گئے شہد کے اور دودھ کے، اور فرمایا جو لوگ اسلامی نظام قانون پر مکمل عمل کرتا ہے وہ بڑے کامیاب لوگ۔ دوسری آیت میں فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اسلامی قانون کی مخالفت کرتا ہے، نظام شریعت کو اپنی زندگی میں نہیں ڈھالتا، ان سے کہہ دو کہ ان کے لیے جہنم ہے اور توحید آمیز عذاب دیتا ہے۔ میرے محترم، یہ دارالفتہ آج جو امارت شریعہ کے اندر قائم ہے، جہاں سے اب تک تقریباً 3 لاکھ فتوے صادر ہوئے، اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دارالفتہ، یہ بیت المال، یہ کیا چیز ہے؟ سب کا سلسلہ وہی سے ہے۔ دارالقضا کیا چیز ہے؟ نظام شریعت کو اس روئے زمین پر نافذ کرنا تھا۔ کوئی حق مفتی صرف فتویٰ بتلائیں گے، اس کو نافذ کرنا یہ قاضی کا کام ہوا کرتا ہے۔ بڑے مسائل ہیں، وقت کم ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ دارالقضا کا نظام آج سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ نے بھی فیصلہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے فیصلہ کیا، عمر فاروق نے فیصلہ کیا، حضرت باقی شرعی بھی قاضی رہے۔ میرے محترم، لمبے لمبے واقعات، لمبے لمبے فیصلے موجود ہیں شریعت میں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے محترم، یہ بیت المال کیا چیز ہے؟ یہ اسلامی خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بیت المال قائم تھا، اور جو پہلا کھجور توڑتے تھے، کشمش توڑتے تھے، گیہوں کاٹ کر جمع کرتے تھے، ان دنوں کے مال جو پہلا مال ہوتا تھا اس کی شکل میں وہ بیت المال میں جمع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں، غریبوں، بیواؤں کی کفالت کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، امامت شریعہ کے بیت المال یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ ہے۔ پورے ہندوستان کی سرزمین پر، چاہے کشمیر سے لے کر کنیا کماری ہو یا گجرات سے لے کر آسام تک کا معاملہ ہو، جب بھی ملت اسلامیہ پر حالات آئے ہیں، امامت شریعہ نے ان کے آنسو کو پوچھنے کا کام کیا ہے۔ 1989 کے
اور اس کے اوپر گاجر مولی اور گوبھیاں لگا دی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان کا جائزہ لیا اور ان کے جو وارثین بچ گئے تھے ان کے لیے حضرت امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ نے رحمانی گنج پٹنہ کے پاس بسایا، سجاد نگر بسایا، سمریا کے پاس عمارت شریعہ کالونی بسایا، بربلپور کے پاس منت نگر اور احمد نگر بسایا، اور اسی طریقے سے سیری تک نماز کے پاس نور نگر بسایا۔ 2002 عیسوی کے اندر جب گجرات میں فساد ہوئے، امارت شریعہ نے احمد آباد کالونی میں، احمد آباد کی سرزمین پر امارت شریعہ کالونی بسائی۔ اور کشمیر میں جب سیلاب آیا، زلزلہ آیا، امارت شریعہ نے 70 لاکھ روپے خرچ کیے۔ اور زلزلہ آیا جب نیپال کے اندر، امارت شریعہ نے خطیر رقم خرچ کیا۔ جب اڑیسہ کی سرزمین پر سونامی لہر آیا، امارت شریعہ نے وہاں پر ریلیف کا خرچ کیا۔ میرے محترم، آج سے چند سال قبل جب بھاگلپور کی سرزمین پر بربلپور میں آگ لگی، لکشمی پور پیپلی کے پاس آگ لگی، اور کیا کہتے ہیں گیرا کے پاس آگ لگی، بسنتپور سنگارپور کے قریب ہے وہاں پر آگ لگی، میں نے اپنے ہاتھوں سے امیر شریعت کی ہدایت پر لاکھوں روپے میں نے تقسیم کیا ہے۔ لوگوں، امامت شریعہ کا شعبہ افتادار القضاء جہاں سے ہر سال 25 مفتیان کرام ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ میرے محترم، ایک مفتی بنانے میں امامت شریعہ 60,000 آپ سے علاوہ میں نے اپنی کاپی میں سب کا نام درج کیا، 30 سے زائد مفتیان کرام ہے جس کا نام ہے، آپ کی تکھی میں بھی 2-3 مفتیان کرام پیدا ہوئے، مولانا مفتی عبدالغفار اور مولانا عبدالباری، یہ کیا ہے؟ یہ امامت شریعہ کی زیر سایہ تربیت حاصل ہے۔ اور یہ پسند رائے کے مفتی ظاہر، گڈا کے مفتی ظاہر، رضوان کے مفتی اقبال صاحب کے بھائی مفتی روشن زمین، اور نیا نگر کے مفتی راشد، اور گاؤں کے حضرت مولانا مفتی محمد سہیل اختر قاسمی، جنہوں نے حضرت مولانا قاضی مجاہد اسلام قاسمی نور اللہ مرقدہ سے براہ راست فیض حاصل کیا ہے۔ آپ کے گاؤں میں مولانا ریاض احمد نبی، انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ ضرور تربیت دی ہے۔ مولانا حلیم الدین قاسمی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ بہت لمبا ہے، میں اس سلسلے کو کہاں تک بیان کروں؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہماری آبادی میں امامت شریعہ کی قربانی ہونی چاہیے تو کیا یہ قربانی نہیں ہے؟ امام محمد 2 بھائی تھے، امام محمد ان کے ایک بھائی اور تھے، ان کے والد نے کہا دونوں بیٹے میرے سامنے آؤ، فلاں کتاب یاد کر کے سنانا، جو کتاب مجھے سنا دے گا میں اسے 100 درہم انعام دوں گا۔ میرے محترم، امام محمد جو سنا دے گا میں اسے 100 درہم انعام میں دوں گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب سنا دیا۔ انعام کس کو ملنا چاہیے؟ بتائیے عجیب بات ہے، امام محمد نے پوری کتاب سنا دیا، انعام کس کو ملنا چاہیے؟ زور سے بولیے، کوئی شبہ نہیں ہے، امام محمد کو ملنا چاہیے، لیکن ان کے والد نے وہ انعام ان کے بھائی کو دیا جنہوں نے کچھ نہیں سنایا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا ان کے والد نے، بیٹے تمہارے لیے وہی انعام ہے کہ تم نے پوری کتاب سنا دی، اور اس کے لیے یہ انعام درہم گرانی ہے۔ اور لوگوں، تاریخ کیا مطالعہ کرو، آج امام محمد کو پوری دنیا جانتی ہے، اس لیے کہ ان کے والد نے ان کو علم دیا ہے، اور جن کو رقم دیا، درہم دیا، آج